السلام علیکم لسنرز. آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے زرد موسم، جو کہ تحریر ہے راحت جبین کی. چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 38. جب ڈرائنگ روم میں گئی تو تمہاری جان نکل رہی تھی. اب یوں آرام سے بیٹھی کتاب پڑھ رہی ہو تو مومو نے اس کی حالت سے ہاتھ اٹھاتے ہوئے پوچھا. تم نے اگر کچھ بھی الٹا سیدھا کیا تو میں ممی کو سب کچھ بتا دوں گی. جو نے دھمکی دی. تمہیں اب تک تو بتا دینا چاہیے تھا. مومو نے مزید چڑھایا. تم ڈھیٹ ہی نہیں، بے اعتنائے، انتہائی بے شرم ہو. شکریہ، میری کتاب واپس کرو. جو نے کتاب اس کے قریب پھینک دی اور دل میں ہزاروں خدشے لیے وہاں سے ٹلی تھی. موقع پاتے ہی فواد کو ساری رپورٹ دی. اوہ جیو میری شہزادی، تم نے تو کمال کر دیا. اس نے نہال ہو کر ریسیور چوم لیا تھا. مومو کا چہرہ دھڑکنے لگا تھا. تمہارے گھر والے کب آ رہے ہیں؟ اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے پوچھا. بدھ کو. پھر تو انہیں بھجوا دو گے نا؟ ہاں شاید، وہ مبہم سا بولا. شاید؟ کیا مطلب شاید؟ دیکھو میں گھر کا اکلوتا لڑکا ہوں. اب یوں اچانک کیسے کہہ دوں کہ میں نے لڑکی پسند کر لی ہے اور اس کے گھر رشتہ لے جائیں؟ ان کا مائنڈ بنانے میں کچھ تو وقت لگے گا. اچھا. مومو کچھ خاموش سی ہو گئی. لیکن دیکھو ذرا جلدی، اب وقت نہیں ہے. بہت بےتاب ہو رہی ہو. وہ شوق ہونے لگا. فواد، کبھی کبھی تمہارا یہ رویہ مجھے تکلیف دیتا ہے. تم یوں ثابت کرتے ہو گویا کہ یہ سب یک طرفہ ہو. تو تم میرے پیچھے پڑے تھے، میں نہیں. اوہ میری رانی، ایک تو تم خفا بہت جلدی ہو جاتی ہو. کسی نے پتا تو نہیں دیا کہ تم خفا ہو کر بھی کتنی پیاری لگتی. ہاں بتایا ہے. کس نے؟ تم نے. اس نے کہہ کر ریسیور رکھ دیا اور خود ہنسنے لگی. اسے اچھی طرح تیار کر دو. آج میں اور میرا بیٹا شاپنگ کے لیے جائیں گے. شاہمیر نے بیٹے کو پیار کرتے اس کی آیا سے کہا تھا تو وہ بچے کو لے کر کمرے میں چلی گئی. اگر تم چاہو تو میں تمہیں اپنے گھر کی انیکسی کرائے پر دے سکتا ہوں. گھر؟ کب تک یوں بچے کو لے کر اس گندے اور غلیظ فلیٹ میں دھکے کھاتے رہو گے؟ کل کے لیکچر کی تیاری کرتے طاہر نے کہا تھا. تو شاہمیر نے مسکرا کر اسے دیکھنا چاہا کہ وہ اس سے زیادہ گندی اور غلیظ جگہوں پر رہ چکا ہے. مگر کہا تو یہ. تم اپنا گھر بنوا رہے ہو؟ نہیں، بنا بنایا مل رہا ہے. طاہر ہنسا. نگاہوں میں امن کا شاندار گھر گھوم گیا تھا. تمہاری گرل فرینڈ کا؟ شاہمیر نے بھبیں چکائی. ہاں. طاہر نے ڈٹائی سے اعتراف کیا. کیسے ہوا؟ ویری فنی. ویسے وہ عنقریب سب کچھ میرے نام کر رہی ہے. تم اسے ٹریپ کر رہے ہو؟ ٹریپ ہونے کے لیے تو وہ ہمیشہ ہی تیار رہتی ہے. تم نہیں سمجھو گے. ویسے ایک مشورہ ہے. ایسی بوریت بھری زندگی جینے سے بہتر ہے تم بھی ایسی ہی کوئی ٹرائی مار لو. اچھے ہو، گڈ لکنگ ہو، بس ذرا سا اپنے آپ کو بنا کر رکھو گے تو. کوئی امیر لڑکی تلاش کروں اور اسے اپنے محبت کے جال میں پھنسا کر طلاق دلواؤں اور پھر شادی. اس نے استضائی انداز میں کہا. طاہر نے اس کے طنز کو یکسر نظر انداز کر دیا. ہر کسی کا نصیب طاہر جیسا نہیں ہوتا، لیکن کوئی بھی امیر بیوہ متعلقہ. اپنے زور بازو پر بھروسہ ہے مجھے. شاہمیر کا اپنا ہی جملہ اس کے حلق میں اٹک کر رہ گیا تھا. اس نے زندگی بھر کیا ہی کیا تھا؟ اپنی مردانہ وجاہت کو کہاں کہاں کیش نہیں کروایا تھا. ایسے ہی باتوں سے بچنے اور پھر ایک رات گرم کمرے میں گزارنے کی غرض سے. ایک پکے کھانے کے لیے، کسی کا فلیٹ شیئر کرنے کے لیے جس نے اتنا عرصہ اپنے ساتھ اسے باندھ کر رکھا. یہ بھی کوئی رب کا کرم تھا کہ وہ اب تک ایڈز کا شکار نہ ہوا تھا، ورنہ کہیں بھی ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر رہا ہوتا. بس اس بچے کی خاطر. کہاں ڈوب گئے مسٹر؟ کوئی نہیں ملتی تو میں کوشش کروں تمہارے لیے. ایک سرتی نگاہ طاہر پر ڈالی اور پھر آیا کو دیکھنے لگا جو بچے کے کپڑے تبدیل کر رہی تھی. میرا بھی حساب کر دو، مہینے سے 4 دن اوپر ہو گئے ہیں. وہ والیٹ نکال کر پیسے اسے دینے لگا اور بچے کو لے کر باہر نکل گیا. اسے بچے کے لیے کپڑے اور بہت سی چیزیں خریدنی تھیں. شاہنیل ایک ایسا بچہ تھا کہ وہ جس دکان پر بھی جاتا لوگ ایک بار تو اسے پیار ضرور کرتے. کپڑوں کی سلیکشن میں تھوڑا مسئلہ ہو رہا تھا. تبھی ایک بچہ شاہنیل کی پروم کے قریب آ گیا تھا. سو کیوٹ بیبی. انکل، کیا میں اسے پیار کر لوں؟ اس نے معصومیت سے پوچھا تو شاہمیر نے اسے ہاں کہہ دیا تھا.
اس نے جھک کر شاہنیل کو پیار کیا اور وہ کھلکھلا اٹھا۔ اس بیبی کی بلو آئیز ہیں۔ اس نے پاس کھڑی ماں کا ہاتھ کھینچا تو اس کی دلکش اور خوبصورت ماں نے مڑ کر شاہنیل کو دیکھا، پھر اس کا گال چھو کر کہنے لگی، بہت پیارا ہے۔ شاہمیر نے موقع سے فائدہ اٹھا کر ان سے مدد کی درخواست کی۔ انصاف کی تھوڑی مدد کر دیں، اس نے پاس کھڑے اونچے لمبے گندمی رنگت والے شخص سے کہا۔ وہ کنفیوز تھا، ایک بیبی شرٹ ہاتھ میں لیے کھڑا تھا، اس کے بال ہلکے گھنگرالے تھے۔ میں نہیں آ رہا اس کے کپڑے خریدنے، اس نے شکستہ انگلش میں کہا تھا۔ یہ شرٹ ایک طرف رکھ دیں، اس کا گلا تنگ ہے، بچے کو تاڑتے ہوئے تکلیف ہوگی۔ نہیں، اس نے بڑے آرام سے 4 سوٹ اور ساتھ میں جرابے، بنیان اور ڈائپر وغیرہ خرید لیے تھے۔ شاپنگ مکمل ہو گئی، تب تک اس کے دونوں بچے شاہنیل کے ساتھ کھیلتے رہے۔ شاہنیل بھی کلکاریاں مارتا رہا۔ عادل، عمر، دیکھو تمہارے پاپا کہاں رہ گئے؟ وہ آ رہے ہیں ماما۔ پیمنٹ کر کے والیٹ واپس جیب میں رکھتے شاہمیر نے دور سے آتے شخص کو دیکھا۔ ایک پل میں سارے فاصلے سمٹ گئے تھے۔ درمیان میں بہت سالوں کی دوری تھی، مگر پہچاننے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگا۔ شاہمیر نے تیزی سے رخ بدل کر فرام گھسیٹا اور ایک ریک کی اوٹ میں ہو گیا تھا۔ جب تک وہ آیا، وہ اپنی شاپنگ اور پرام سنبھالتا تیزی سے باہر نکلتا چلا گیا۔ اس عجلت میں وہ اس مہربان خاتون کو بھی شکریہ نہیں کر پایا تھا جو اس کے یوں غائب ہونے پر پریشان سی ہو گئی تھی۔ آپ تو یوں پریشان ہو رہی ہیں جیسے خدا نخواستہ یہ آخری رشتہ۔ بابر نے پریشان بیٹھی ماں کو دیکھا۔ ابھی شاداں نے آ کر بتایا کہ ان لوگوں نے معذرت کی ہے کہ ان کا رشتہ اپنے خاندان میں ہی کرنے کا ارادہ ہے۔ تب سے وہ خواہ ہی ٹینس ہو رہی تھی۔ خاندان میں رشتہ موجود تھا تو بابر کیوں تاکتی پھر رہی تھی باہر؟ وہ شاداں پر ہی الٹ پڑی۔ باجی، یہ تو شریف اور وزیدار لوگوں کا طریقہ ہے، اب صاف کہہ دیں کہ ہمیں آپ کی لڑکی پسند نہیں ہے۔ وہ برا مانے بغیر کہنے لگی تو مہرنسا خاموش ہو گئی۔ آپ فکر کیوں کرتی ہیں؟ رشتے تو بتیرے، جہاں ہماری مومو کا نصیب۔ مہرنسا نے چونک کر مومل کو دیکھا، وہ سر جھکائے کشن کا دھاگا کھینچ رہی تھی۔ نہ جانے اس نے دل میں کیا سوچا ہوگا۔ وہ کچھ بے چین ہوئی۔ ہاں، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ مجھے ویسے بھی وہ لوگ کچھ مغرور ہی لگ رہے تھے۔ جس کا دل رکھنے کے لیے وہ یہ سب کر رہی تھی، وہ دل ہی دل میں کہہ کے لگا رہی تھی، اے لڑکی، اتنا بھی نہیں کہ بھائی کو اچھا سا کپ ہی بنا دو چائے کا؟ جی، ابھی لاتی ہیں، وہ سنجیدگی سے کہتی اٹھ کر چلی گئی۔ شام کو جوجو کو بھی اطلاع مل گئی۔ اس کی دل سے دعا تھی کہ مومو کا یہ پہلا رشتہ ہی قبول ہو جائے اور جلد از جلد شادی بھی طے ہو جائے، اسے آگے جانے کا موقع ہی نہ مل سکے۔ مبارک ہو، تمہاری دلی خواہش پوری ہو گئی، اس نے رات چپتے لہجے میں کہا۔ سویٹ ہارٹ، دلی خواہش پوری ہونے میں تھوڑا وقت لگے گا۔ جوجو کچھ لمحے سنجیدگی سے اسے دیکھتی رہی۔ ایسا کیا دیکھ رہی ہو؟ مومو، اب بھی وقت ہے، اگر وہ واقعی تمہارے ساتھ سنجیدہ ہے تو اسے کہہ دو کہ اپنے والدین کو بھیجے۔ ضرور بھیجے گا، وہ انہیں منا رہا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ کبھی نہیں مانیں گے۔ تم مجھ سے جلتی ہو؟ مومو تلملا گئی تھی۔ تم نے کوئی ایسا کام کیا ہوتا؟ وہ تیزی سے باہر نکل گئی تھی۔ ایک یہ بہن ہے، بھلا ایسی ہوتی ہیں بہنیں؟ گاڑی کے کاغذات بنے اور ڈرائیونگ لائسنس ملا، وہ ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ اس نے طاہر کو فون کر دیا۔ میں تم سے ملنے آ رہی ہوں، دھیان سے آنا، تیار رہو میری خاطرداری کے لیے۔ وہ آج بڑے موڈ میں تھی، خوب اچھی طرح تیار ہوئی۔ آج اس کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ اس کی زندگی کا ہر رخ آئینے کی طرح شفاف ہونے جا رہا تھا۔ شاہمیر نے دروازہ کھولا۔ جن نظروں سے ایمن کو دیکھا، وہ کچھ تعجب کا شکار ہو گئی۔ آج سامنے کھڑے ہمیشہ کی طرح سرد اور بیگانگی نہ تھی، اس میں کچھ تو ایسا تھا کہ وہ ٹھٹک سی گئی۔ اس کے منہ سے پتھر کی طرح یہ 2 لفظ لڑکے تھے، آ جاؤ۔ ایمن متذبذب سی اسے دیکھنے لگی۔ اسے تو گھر پر ہونا چاہیے تھا، ایمن نے اسے فون کیا تو وہ آ رہی ہے۔ وہ شجو پنج میں کھڑی رہی۔ ابھی آ جائے گا۔ وہ دروازہ کھلا چھوڑ کر پلٹ گیا تھا۔ ایمن نے اطمینان کا سانس لیا اور پھر بیڈ پر کچھ چیزیں بکھری تھی، اس نے وہ سمیٹ کر چادر ٹھیک کی۔ کیا کر رہی ہو؟ وہ اپنے کمرے کے دروازے میں کھڑا خوشمکی نگاہوں سے اسے گھور رہا تھا۔ وہ اب یہاں تو آ ہی گئی تھی۔ اس نے ہمیشہ شاہمیر کو ہر قسم کے معاملات سے دور اور لا تعلق ہی دیکھا تھا۔ جانتی اس کی اصلیت کیا ہے؟ اس کی آواز اتنی سرد تھی کہ ایمن کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی۔ تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں، ایمن نے بدلحاظی سے کہا۔
जानती हो वो तुम्हें क्या समझता है? मोहब्बत करता है। एमन के मुंह से फिसला। कब तक मोहब्बत के नाम पर लुटती रहोगी? अपने काम से काम रखें। मैं अपने बरसों मैं उसे बरसों से जानती। वो बिगड़ी। जानती हो या पहचानती भी हो? उसके चुपते हुए लहजे पर एमन चुप सी हो गई। न जाने वो आज कैसी बातें कर रहा था। वो 2 कदम आगे आया। जानना चाहती हूँ? एमन कुछ ना बोल सकी। एकटक उसे देखती रही। बस वो आने वाला है। एमन अपनी जगह से हिल ना सकी। जाओ, आज अकल ने हाथ थाम लिया तो बच जाओगी। एमन उसे साफ इनकार करना चाहती थी मगर न जाने क्या होने वाला था। कुछ अनहोनी का एहसास था कि वो तन्वीवी कैफियत में चलती शामिर के कमरे में चली गई थी। वहाँ उसका बच्चा सो रहा था। कुछ ज़्यादा देर नहीं गुजरी जब उसने दरवाज़ा खोला और ताहिर की आवाज़ आई थी। आदतन वो कुछ गुनगुना रहा था। तुम क्यों यहाँ स्टैचू बने खड़े हो? उसने गलबन शामिर से पूछा। तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं आई? एमी? हाँ, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। गर्लफ्रेंड? एमन के अंदर चुभन से। उस लड़की का पीछा छोड़ दो। क्यों, तुम्हारा दिल आ गया है? ताहिर ने तमस्कुराना अंदाज में कहा। एमन के कान चलने लगे। अब वो 2 अशखास के दरमियान इस तरह मौजूद गुफ्तगू बनेगी। उसका जी चाहा कि यहाँ से निकल जाए। वो एक शादीशुदा लड़की है, लेकिन वो मुझसे मोहब्बत करती है। अब से नहीं, एक ज़माने से। ताहिर ने तफाखुराना अंदाज में कहा। तुम उसका घर तबाह कर रहे हो। ये कैसी मोहब्बत है? वो मेरे लिए सब कुछ बखुशी करने को तैयार है। मैंने तो उसे मजबूर नहीं किया। एमन के अंदर ठंड से कुछ टूटा। और कैसे मजबूर करते हैं? हद करते हो। वो खुद मुझसे मिलने आती है। मैं उसे अगवा करके तो नहीं लाता। ताहिर चिढ़ गया था। तुम पीछे हट जाओगे तो वो अपने शौहर की तरफ पलट जाएगी। शाहमीर ने कभी उससे ऐसे बात नहीं की थी। ताहिर का जब दिल चाहता था खुद ही उसे सब कुछ शेयर करना शुरू कर देता। तुम क्यों उसे इतना हमदर्दी जता रहे हो? ताहिर के लहजे में गुस्सा छलका। तुम अपने काम से काम रखो। मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूं कि घर आई दौलत को लात मार दूं। दौलत? किसकी दौलत? शाहमीर दानिस्ता चौंका। उस उल्लू के पट्टे की दौलत जिसने अपना सब कुछ अपनी बीवी के नाम कर रखा है। और वो सब कुछ मेरे कदमों में निछावर करने को तैयार है। तुम सिर्फ दौलत की खातिर उससे शादी कर रहे हो? एमन का रुआ रुआ कान बन गया था। नहीं नहीं, उसके कान ताहिर के मुंह से सिर्फ यही लफ्ज़ सुनना चाहते थे, मगर वो खड़े कद से गिरी। हाँ, एक तेज तलवार ने उसे सर से पांव तक काट कर रख दिया था। और मोहब्बत? शाहमीर खलूस नीयत से आज सारे पर्दे हटाना चाहता था। मुझे सहारा दो ताहिर, मुझे बचा लो। एमन ने सहारे के लिए दोनों बाजू फैलाए थे। यार देख, कभी वो मुझे अच्छी लगती थी। मुझे लगता था मैं उससे मोहब्बत करता हूँ मगर एमन को लगा वो खला में लटक गई है। ये ज़रा सा तौक़्क़ुफ़ किस कदर जानलेवा था। लगता है वो इतनी खुदगर्ज और मतलब परस्त लड़की है। सारी ज़िंदगी ना वो अच्छी बेटी बन सकी और ना ही बीवी। मैं उसे पहले से जानता हूँ। इससे समझ बूझ भी नहीं। जिसने जिस तरफ लगा दिया उसी तरफ लग जाती है। पहले मैंने उसे उसके बाप के मुकाबिल खड़ा किया और अब वो मेरे लिए शौहर से तलाक ले रही है। क्या मैं कभी भी उस पर एतबार कर सकूँगा? हरगिज़ नहीं। एमन के हलक में आवाज़ ही घुट गई थी। उसने दोनों हाथों से अपना गला पकड़ लिया। सारी ज़िंदगी बांध कर रखोगे? मुझे तो बस रुपए लेना है, सब कुछ अपने नाम करवाना है। इसके बाद वो अपनी ज़िंदगी और मैं अपनी ज़िंदगी। बहुत पापड़ बेले, बहुत जतन किए हैं, तब कहीं जाकर कुछ हाथ आने की उम्मीद हुई है। बाकी काम भी तो ठीक हो जाएगा। उसके साथ घसीटते हुए वो नीचे बैठ गई थी। वो मर रही थी कि कोई उसे बचाने वाला नहीं था। वो बबूल के कांटों से भरी थी और यूं उलझी थी कि अब हाथ में उसके नस नस में कांटे उभर आए थे। उसे से अपना देवता माना वो शैतान निकला था। सब उसे बता दूं। सच पत्थर की तरह उसके सर पर बरसा था। वो एतमाद करती है मुझ पर। अंधा एतमाद। अंधा एतमाद ही इंसान को गहरी खाई में गिरा देता है। थैंक गॉड तुमने खुद ही आईना सामने रख ली। सहारा लेकर खड़ी हुई। हालांकि उसका दिल चाहता था कि वो कभी खड़ी ना हो, यहीं मर जाए। उसे खुद से घिना रही थी। वो अपना घिनौना चेहरा लेकर दुनिया वालों के सामने कैसे जाएगी? कौन? जिस पर जान निछावर करता है, जिसने सब कुछ सहते हुए एमन को महफूज पनागाह दी। शौहर।
جو اس کی ساری بدتمیزیاں اور بے اعتنائیاں نظر انداز کر کے اس کے لیے وہاں پردیس میں جتن کاٹ رہا تھا، صرف ایمن کی خوشی اور آسائش کے لیے۔ غیرت مند بھائی جو اس کی ساری خطاؤں کو بھلا کر اب بھی اس کا خیال رکھتا تھا، کیسے جائے گی وہ ان کے سامنے؟ کاش میں مر جاتی۔ وہ دروازے تک بڑھی۔ اسے ایک بار طاہر محمود کے چہرے پر تھوکنا تھا، جو کہیں نہ کہیں یہ سب کرنے کا ذمہ دار تھا۔ چھوڑ دو، میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ انسان کو زندگی میں جہاں اور جتنا جگہ بھی موقع ملے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ وہ بولتے بولتے رک گیا، باقی کے الفاظ اس کے منہ میں ہی گھٹ گئے تھے۔ ایمن کا بھوت؟ شاہ میر نے ایک نظر دونوں کو دیکھا اور رخ بدل کر کھڑکی سے باہر جھانکنے لگا۔ ایمن؟ طارق کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے آگے بڑھی، ایک ہاتھ سے طاہر کا گریبان دبوچتے ہوئے کئی تھپڑ اس کے چہرے پر دے مارے۔ وہ ابھی سنبھلا کہاں تھا کہ اپنا دفاع کر سکے۔ کیوں طاہر کیوں؟ ایمی؟ ایمن نے اس کے چہرے پر تھوک دیا، پھر ایک جھٹکے سے اس کا گریبان چھوڑا تھا۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہٹا۔ اب اور جھوٹ نہیں۔ اس نے انگلی اٹھائی۔ میرے پیچھے مت آنا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے آگے بڑھی تھی۔ اس میں اتنی ہمت بھی نہ تھی کہ کھڑکی کے پاس کھڑے شاہ میر پر ایک نگاہ ڈال لیتی۔ اپنا چہرہ صاف کر لو۔ شدت کھڑے طاہر کے وجود میں جنبش ہوئی تھی۔ اس نے قہربار نگاہوں سے شاہ میر کو دیکھا۔ مغرضات بکتا اس پر الٹ پڑا، مگر شاہ میر کے ایک ہی مکے نے اسے لڑکھڑا دیا تھا۔ تمہیں ابھی بھی عقل نہیں آئی؟ میں تم سے آ کر پوچھوں گا۔ وہ اپنے چکراتے سر کو سنبھالتا سیدھا ہوا اور تیزی سے باہر کی جانب بھاگا۔ اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کیا کچھ کھونے جا رہا ہے۔ اسے ہر حال میں ایمن کو روکنا تھا۔ ایمن گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایمی میری بات تو سنو۔ وہ کھلی کھڑکی پر جھکا تھا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے آگے بڑھی۔ وہ اگر بر وقت پیچھے نہ ہٹتا تو یقیناً کچلا جاتا۔ ایمی؟ فضا میں صرف اس کی آواز گونج رہی تھی۔ ایمن نے دھندلائی نگاہوں سے بیک مرر میں پیچھے رہ جانے والے شخص کو دیکھا تھا۔ کبھی یہ شخص اس کی جان تھا۔ ایک پل، ایک ثانیہ، ایمن کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ وہ پلٹ رہا تھا، اسے زندہ درگور کر کے تو اسے سچ مچ گھر میں کیوں نہ پہنچا دے۔ گاڑی مدھم ہوئی، پھر آگے جانے کے بجائے پیچھے کی طرف آئی۔ وہ طاہر کی پشت دیکھ سکتی تھی، قریب، بہت قریب، اور پھر وہ عین آخری لمحوں میں پلٹا۔ ایمن اس کی آنکھوں میں اترتی خوف آمیز بے یقینی نہیں دیکھ سکی تھی، صرف اس کی ایک چیخ سنی اور اسے اچھل کر نیچے گرتے دیکھا۔ گاڑی گولی کی طرح آگے بڑھی۔ لو، آج سارے قصے بھی تمام ہوئے۔ ایمن کا سارا چہرہ بھیگ گیا تھا۔ آج داستان محبت ختم ہو گئی۔ اس نے بائیں بازو کے آستین سے چہرہ صاف کرنے کی صحیح کی۔ بس ایک پل کو سارا منظر معطل ہوا۔ اس کی گاڑی فضا میں الٹ گئی تھی۔ اس نے آخری پل اپنی چیخ سنی۔ اس نے طارق کو پکارا تھا۔ کسی نے پانی کا گلاس بھرا اور ذرا ذرا ہنڈوتی ایمن کی طرف بڑھا دیا تھا۔ یہ لے لو۔ اس نے ہاتھ پرے کر دیا۔ میری زندگی اذیت میں گزری ہے۔ اس دن احساس ہوا کہ اذیت کسے کہتے ہیں۔ میری زندگی آئینے کی طرح صاف ہو گئی۔ سب کچھ ایک ہی بار پڑھ لیا۔ یہ مجھ جیسی کم فہم لڑکیاں جو محبت کو غیروں میں ڈھونڈتی ہیں، اپنوں کو یوں ہی خوار کرتی ہیں، وہ محبت کو یوں یہاں وہاں تلاشتی ہیں اور محبت ہمیشہ سے ان سے خفا رہتی ہے۔ اب دیکھتی ہوں تو سب واضح دکھائی دیتا ہے ڈاکٹر شہروز۔ وہ اب رو نہیں رہی تھی، لیکن سارا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ خود کو تہی داماد سمجھتی رہی۔ مجھے لگتا تھا کوئی میرا اپنا نہیں، اور اسی بات کا فائدہ اس نے اٹھایا تھا۔ آپ نہیں جانتے میں نے اس حادثے میں کیا کھو دیا، اپنا بچہ بھی۔ اس نے اذیت سے سوچا تھا، اور پھر میں بچ گئی۔ کوئی انسان اسے اپنے اختیار سے ختم نہیں کر سکتا۔ ڈاکٹر شہروز نے رسانیت سے کہا تھا۔ میں جانتی، یہ بہت اذیتناک ہے۔ اس کے چہرے پر ایک دم ابھرا تھا۔ وہ سب، وہ جنہیں اس دنیا میں آنا تھا، مگر میں نے انہیں مار ڈالا۔ یہ احساس گناہ مجھے زندہ درگور کرتا ہے، اور مرنا میرے اختیار میں نہیں، مرنا میرے اختیار میں نہیں۔ وہ بھاگتی ہوئی باہر نکل گئی تھی۔ ایمن، زندگی کو زندگی کی طرح جینا ہے۔ تمہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہے، یہی احساس اب تمہاری زندگی کو آسان کرے گا۔ انہوں نے ایک گہری سانس لے کر ایمن کی فائل بند کر دی تھی۔ مریض اور رات کو کمپیوٹر۔ صاحب، تھوڑا وقت ہمارے لیے بھی نکلے گا؟ ڈاکٹر شہروز کی بیوی شب خوابی کے لباس میں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی بال بنا رہی تھی۔ مریض یا کمپیوٹر؟
انہوں نے شگفتہ لہجے میں پوچھا۔ چھوڑیں، ہیرا نے کمپیوٹر کی طرف اشارہ کیا۔ میں دیکھ لوں۔ انہوں نے اپنا میل باکس کھولا تھا۔ دوسرے پل ہی وہ چونک گئے۔ اسے پڑھتے ہوئے ان کی آنکھوں کی چمک دوبالا ہو گئی تھی۔ کیا ہو گیا؟ اماں جی کہاں ہیں؟ وظیفہ پڑھ رہی تھی۔ ہیرا نے برش رکھ کر لوشن اٹھا لیا۔ میں ابھی آتا ہوں۔ وہ تیزی سے اٹھ کر باہر نکل گئے۔ اماں جی مسئلے پر موجود تھیں۔ آنکھوں سے متواتر آنسو بہہ رہے تھے۔ انہیں معلوم تھا برسوں گزرے وہ اپنے رب سے کیا کیا مانگتی رہی تھی۔ آہستگی سے ان کے قریب بیٹھ کر ان کے کپکپاتے لب دیکھنے لگے۔ وہ ان لبوں پر مچلتی دعاؤں کا مفہوم جانتے تھے۔ اماں جی، وہ پاکستان آ گیا ہے۔ اماں جی کا ہچکولے کھاتا وجود ایک دم ساکت ہوا۔ انہوں نے آہستگی سے آنکھیں کھولیں۔ کہاں ہے؟ انہوں نے اپنے پھیلے ہوئے ہاتھوں پر نظر جما کر پوچھا۔ ساتھ ہی خیال آیا، کیا دعاؤں کی مستجابی کا وقت آ گیا ہے؟ ان کے سوال پر ڈاکٹر شہروز کو اپنی جلد بازی کا احساس ہوا۔ وہ پاکستان آ چکا ہے، یہ کنفرم تھا۔ وہ کہاں ہے؟ کس حال میں ہے؟ وہ اس کے بارے میں مکمل اندھیرے میں تھے۔ اماں جی نے ان کی خاموشی سے جواب اخذ کیا اور چہرے پر ہاتھ پھیر کر آنسو ہتھیلیوں میں جذب کیے اور پھر سے تسبیح اٹھا لی تھی۔ ڈاکٹر شہروز نے لب کھینچ کر انہیں دیکھا۔ اماں جی، ہماری ذات پر بہت قرض ہے آپ کا۔ ساری زندگی بھی دے دیں تو چکا نہیں پائیں گے۔ ہاں، ایک بار وہ لوٹ آئے تو شاید۔ وہ پاکستان آ گیا ہے تو آپ کے پاس بھی ضرور آئے گا۔ میں اسے ڈھونڈ نکالوں گا۔ اماں جی ذرا سا مسکرائیں۔ وہ اپنے باپ کی طرح ضدی ہے، لیکن مجھے اپنے رب پر کامل یقین ہے۔ میرے کلیجے میں ٹھنڈ ضرور پڑے گی۔ باقی تم کچھ مت سوچو بچے، یہ سب میری تقدیر میں تھا۔ جاؤ سو جاؤ، ہیرا انتظار کر رہی ہوگی۔ بلا کا سکون تھا ان کے چہرے اور لہجے پر۔ ڈاکٹر شہروز سر جھکا کر اٹھ گئے۔ ان کے جانے کے بعد اماں جی کے پرسکون چہرے پر دراڑیں سی ابھرنے لگیں۔ انہوں نے مخملی جائے نماز پر ہاتھ پھیرا اور زیر لب بڑبڑائیں۔ میں نے ہر رات اپنے رب کی رضا میں راضی ہونے کی کوشش کی، لیکن آج مجھے اس سے مانگنا ہے، اپنے رب سے اپنا بیٹا، اپنا شاہ میر مانگنا ہے۔ ڈاکٹر شہروز نے آج کے اپائنٹمنٹ چیک کیے۔ آج کی تاریخ میں ایمن کی اپائنٹمنٹ تھی، مگر وہ نہیں آئی۔ ڈاکٹر شہروز کو اندازہ تھا کہ وہ نہیں آئے گی، پھر بھی انہوں نے آخری وقت تک انتظار کیا۔ پھر جتنا چاہے بھاگ لو، تمہیں زندگی کی طرف تو لوٹنا ہوگا۔ وہ اپنی دراز اور کیبنٹ بند کرتے بڑبڑائے تھے۔ آخری مریض جا چکا تھا اور ان کے اسسٹنٹ رخسانہ ان کے جانے کی منتظر تھی۔ انہوں نے گاڑی کی چابی اور موبائل اٹھا لیا تھا۔ بہت انتظار کیا، اب مجھے خود تمہارے پاس آنا ہوگا۔ اور جس کا وہ انتظار کر رہے تھے، وہ اپنے گھر کے اندھیروں اور ویرانی پر سسک رہی تھی۔ 2 دن ہو گئے تھے وہ کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی۔ کسی ملازم کی جرأت نہ تھی اور پرواہ بھی نہیں تھی کہ اس کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹا سکے۔ بابر اپنے کام کے سلسلے میں اسلام آباد گیا ہوا تھا، ورنہ وہ ایک چکر تو ضرور لگاتا۔ موبائل آن تھا، لیکن ایمن نے اس پر کوئی کال ریسیو نہیں کی۔ وہ ہر بیپ پر دیوانوں کی طرح لپکتی اور مایوس ہو کر گر سی جاتی۔ اسے جس کال کا انتظار تھا وہ نہیں آئی۔ تو کیا وہ فیصلہ کر چکا ہے؟ وہ سہم کر اٹھ بیٹھی۔ اسے فیصلے کا انتظار تھا اور وہ اس سے خوف زدہ بھی تھی، مگر یہ انتظار، یہ جان لیوا انتظار اسے سولی پر چڑھا گیا تھا۔ کمرے میں اندھیرا ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے بوجھل دکھتے ہوئے پپوٹوں کو انگلیوں کی پوروں سے دبایا اور بدقت کھڑی ہوئی۔ 2 دن سے اس نے کوئی ٹھوس غذا نہیں کھائی تھی۔ روم ریفریجریٹر میں رکھے جوسز ہی تھے جو جسم اور جان کا رشتہ برقرار رکھے ہوئے تھے، اور اگر میں اس بند کمرے میں مر جاؤں تو شاید کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ اس نے ایک جھرجھری لی اور لڑکھڑاتے قدموں سے آگے بڑھ کر پردے ہٹا دیے تھے۔ سورج کی نارنجی شعاعیں شیشے سے سر ٹکرانے لگی تھیں۔ وہ بالکونی کا دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ ہلکی سرد ہوا اس کے کمزور بدن سے ٹکراتی تو کپکپی سی رگوں پیر میں اترنے لگتی۔ اس نے لاشعوری طور پر کندھوں پر شال درست کرنا چاہی تو احساس ہوا کہ اس کے پاس بھی کچھ بھی ایسا نہیں جو سردی کے احساس کو روک سکے۔ آہ، تہہ دامنی۔ اس نے پاس سامنے پھیلے ٹنٹمن درختوں اور برہنہ تن شاخوں، جڑی پچڑی کیاریوں اور پھر خشک ہوتی مہندی کی باڑ کو حیرت سے دیکھا اور بے یقینی سے سوچا، کیا واقعی یہاں کبھی ایک خوبصورت لان تھا جس کی مخملی گھاس پر شبنم اپنے موتی برساتی؟ وہ گلاب کی کیاریاں، وہ چمپا کی بیلی، وہ اطراف میں لگی لیمن گراس کی ہلکی ترش خوشبو۔
اس نے ایک گہرا سانس لے کر خوشبو کو محسوس کرنے کی کوشش کی، مگر طبیعت متلا گئی تھی۔ وہاں گلے سڑے پتوں، جلی ہوئی گھاس اور پھر اس میں دبے مردہ پرندوں کے جسموں کی سرانٹ سے کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے ریلنگ پر دونوں ہاتھ رکھے اور ذرا جھکی۔ فوارے کے پانیوں میں جمی کائی اب سیاہی مائل ہو رہی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ کیا یہ سب ایک پل کا کھیل تھا؟ آنکھ کھلی تو سب ختم۔ اس نے خود سے سوال کیا۔ یہ کیسا وحشت ناک منظر تھا، کتنا ویران اور ہولناک۔ ارے کوئی ہے؟ کہاں مر گئے سب کے سب؟ کیا اندھے ہو؟ دکھائی نہیں دیتا؟ وہ ریلنگ پر دونوں ہاتھ ٹکا کر حلق کے بل چلائی۔ حمید ہڑبڑا کر کوارٹر سے نکلا، اسے دیکھا، پھر بیزاری سے سر ہلاتا دوبارہ اندر چلا گیا۔ اب اس پاگل عورت کی بات کون سنتا؟ وہ باقی پاگلوں کی طرح چیختی رہی۔ کہاں مر گئے ہو سارے؟ حرام خور، کمینے، مطلبی، بھوکے ننگے لوگ۔ بی بی، سغرا ہانپتی کانپتی اوپر تک آئی۔ کہاں دفع ہو؟ یہ لان کی حالت دیکھ رہی ہو؟ آصف زدہ لگ رہا ہے۔ وہ لٹ پڑی تھی۔ بیبی، پتے جھڑنے کا موسم ہے تو یہ پتے جھڑنے کا موسم ہے۔ یہ تو ویرانی ہے، ویرانی۔ وہ بازو پھیلا کر وحشت کے عالم میں بولی، جیسے کوئی بھوت بنگلہ ہو، جیسے یہاں کوئی رہتا ہی نہ ہو۔ مالی کام چھوڑ کر چلا گیا ہے، میں نے بتایا تو تھا۔ اب کے سغرا کے لہجے میں بیزاری در آئی۔ تو پھر تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تم بھی دفع ہو جاؤ۔ وہ چیخ اٹھی۔ کچھ کھانے کو لاؤں؟ دفع ہونے سے پہلے سغرا نے پوچھا۔ کچھ بھی تھا، ایمن نے ان کا بڑا ساتھ دیا تھا۔ زہر لا دوں؟ زہر تو تم نے خود اپنے آپ کو دیا ہے۔ اور یہ حمید کیا مکار عورتوں کی طرح کوارٹر میں اٹتا رہتا ہے؟ گیٹ پر کیوں نہیں ہوتا؟ جا کر کہتی ہوں۔ ایمن نے پوری طرح محسوس کیا تھا، ملازم اس کی بات یوں سنتے تھے گویا بےگاہ ڈانٹتے ہوں۔ ایمن نے جواب نہیں دیا۔ سغرا واپس چلی گئی۔ یہ تمہاری اوقات ہے ایمن بی بی۔ طارق نے ہاتھ کھینچا تو ملازم بھی کترانے لگے۔ آہستہ آہستہ سب بھاگ جائیں گے، سب چلے جائیں گے، تم تنہا رہ جاؤ گی۔ ہمیشہ کہتی تھی میں تنہا ہوں، تنہائی کس عذاب کا نام ہے اب اندازہ ہوگا تمہیں۔ تم نے اپنے ہاتھوں سے سب کچھ برباد کیا ہے، سب ختم۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ گئی اور ریلنگ سے سر ٹکا کر سسکنے لگی تھی۔ دم توڑتی شام نے اسے بے حد افسردگی سے دیکھا اور سوچا، جو بڑوں کے تجربے سے نہیں سیکھتے انہیں وقت خود سکھاتا ہے، اور وقت کی سکھائی پڑھائی تو ایسی ہی ہوتی ہے، توڑ کر رکھ دیتا ہے، پچھتاووں کی آگ میں ساری عمر جلنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ بندہ جل کر راکھ نہیں ہوتا، صرف سلگتا ہے، اور باقی کی عمر سلگتا ہی رہتا ہے۔ اور اس سلگنے کی اذیت وہی جانے جو آگ میں پڑیں گے۔ جس تن لاگے سو تن جانے۔ کائنات پر چھاتا اندھیرا اس کے اندر تک پھیلتا جا رہا تھا، تبھی ایک نرم مہربان ہاتھ اس کے کندھے پر ٹک گیا۔ میرا اور تمہارا رشتہ بہت عجیب سا ہے۔ وہ اپنے کپڑوں کی پرواہ کیے بغیر اس کے قریب نیچے ہی بیٹھ گئے۔ جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تو تم مجھے ایک ننھی سی بچی لگی، اتنی چھوٹی کہ میرا جی چاہا کہ تمہیں کندھے سے لگا کر تھپکوں، اور جب تم سو جاؤ تو تمہارے ننھے منھے خراٹے سنوں، تمہارے گلابی لبوں سے پھوٹتی ماں کے دودھ کی گرم خوشبو محسوس کروں۔ ایمن نے پوری آنکھیں کھول کر اندھیرے میں اجالے کے سنگم میں گڑمڑ ہوتی شبی کو غور سے دیکھا، پہچاننے کی صحیح کی، وہ وقار الحسن تھے یا ڈاکٹر شہروز۔ اب تم کہو گی کیا میں ہر مریض کے ساتھ ایسا ہی رشتہ رکھتا ہوں؟ نہیں، مگر تم مجھے بیٹی سی لگتی ہو۔ ایمن نے کرب سے آنکھیں مون لیں، اسے لگا وہ وقار الحسن کے کندھوں پر سوار ہے۔ ایمن کی آنکھ ہسپتال میں کھلی، لاشعور میں گڑمڑ ہوتے مناظر کے ساتھ ایک آواز تواتر کے ساتھ ابھر رہی تھی۔ کوئی اس سے اس کے گھر کا پتہ، فون نمبر پوچھتا تھا۔ اس کا ذہن بار بار تاریکی میں ڈوبتا ابھرتا، مگر وہ آنکھیں کھولنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ صرف اتنا چاہتی تھی کہ یہ تاریکی گہری ہو جائے، اتنی گہری کہ وہ اس میں گم ہو جائے۔ اس کے اندر اب کسی کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی، مگر یہ کون تھا جو اسے بار بار پکارتا تھا؟ ایمن نے آواز کو پہچاننے کی صحیح کی۔ دیکھو، میں جانتا ہوں تم ہوش میں ہو، یوں آنکھیں بند کر کے خود فریبی میں مبتلا نہ کرو۔ ایسا کب تک چلے گا؟ آنکھیں کھولو، فیس کرو، تم ایک بہادر لڑکی ہو۔ ایمن نے لاشعوری طور پر آنکھیں کھولی اور خود پر جھکے چہرے کو دیکھا۔ وہ وہی تھا۔ ایک ایک کر کے سارے منظر واضح ہو گئے۔ تمہیں محسن سمجھوں یا؟ شکر ہے کہ تمہیں بہت زیادہ چوٹیں نہیں آئیں، تم موضوعاتی طور پر بچ گئی ہو۔ اور وہ؟ ایمن نے ہلکی نحیف سی آواز میں پوچھا۔ وہ بھی بچ گیا ہے، اسے مر جانا چاہیے تھا۔ وہ کڑاہی۔ گاڈ نوز بیٹر، اللہ بہتر جانتا ہے۔ شاہمیر نے کندھے اچکائے۔
اس نے یہ سارا حادثہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، وہیں کھڑکی سے گاڑی کو پیچھے آتے اور طاہر کو نیچے گرتے وہ ایک پل کو ساکت رہ گیا۔ یہ ایمن کا انتقام ہے، یہی سوچ ذہن میں آئی اور وہ تیزی سے نیچے بھاگا۔ جب تک نیچے پہنچا ایمن کی گاڑی بھی الٹ چکی تھی، لیکن اس کی حالت سیریس ہے، دونوں ٹانگیں بہت بری طرح سے ڈیمیج ہوئی ہیں۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو تم بری طرح پھنس جاؤ گی۔ ایک یہ ہماری پولیس پریشان کر کے رکھ دیتی ہے، ابھی آ جائیں گے تم سے بیان لینے، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کسی اپنے کا نمبر دو، اگر یہ سب ہینڈل کر لے وہ۔ ایمن نے ذہن پر زور دیتے ہوئے جو نمبر بولا وہ یہاں کا نہیں تھا۔ شاہمیر نے الجھ کر اسے دیکھا۔ کیا تم باہر بیٹھے اپنے شوہر کو مدد کے لیے بلانا چاہتی ہو؟ ایمن نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ لاشعوری طور پر جو نمبر بول رہی تھی وہ طارق کا تھا۔ نہیں، اس نے نچلا لب کاٹتے ہوئے زور سے سر ہلایا تھا تو کرا لبوں سے نکل گئی۔ آہستہ ڈرپ لگی ہوئی تھی اور تمہارا آپریشن بھی ہوا ہے۔ شاہمیر نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھا۔ آپریشن؟ اس نے تعجب سے دہرایا، جبکہ وہ عجلت میں تھا۔ تمہارا بیگ اور موبائل اس حادثے میں غائب ہے، ورنہ میں اب تک کسی نہ کسی کو انفارم کر چکا ہوتا۔ ایمن نے ایک فکر کر کے بابر کا نمبر بول دیا تھا۔ یہ کون ہے؟ بابر، میرا بھائی۔ اس کا سر بری طرح چکرانے لگا۔ میں اسے انفارم کر دیتا ہوں۔ ایمن نے اسے پکارنا چاہا مگر وہ تیزی سے باہر نکل گیا۔ ایمن نے خود کو سنبھالتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا۔ وہ کسی اسپتال کے کمرے میں تھی۔ دائیں بازو میں ڈرپ لگی تھی جبکہ اس کا سارا دھڑ سفید چادر میں ڈھپا ہوا تھا۔ اس نے حرکت کرنے کی کوشش کی مگر نچلا دھڑ بے حس محسوس ہوا۔ مجھے کیا ہوا ہے؟ میری ٹانگیں کیوں نہیں ہل رہی؟ اچانک اسے عجیب سا احساس ہوا۔ اس نے خوف زدہ ہو کر اپنا بایاں ہاتھ اٹھایا اور اپنے جسم کو ٹٹولنے لگی۔ دوسرے پل اس کے لبوں سے چیخ نکل گئی۔ اس نے دوسری بار اپنا بچہ کھو دیا تھا۔ آج تیری بیگم گھر نہیں آئے گی۔ آج نئی گڈی کی خوشی میں سارے عیش گھر سے باہر ہوں گے۔ حمید نے سگریٹ کا کش لے کر چٹخارے لیتے ہوئے کہا۔ تھورا نے اسے گھور کر دیکھا۔ وہ دونوں ایمن کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ رجو چلے کے بعد اپنے گھر جا چکی تھی، باقی بچے اور ملازم بھی سو گئے، بس وہی جاگ رہے تھے۔ سغرا اس کے لیے گرما گرم چائے اور کباب لے کر آئی تھی۔ تجھے بتائے دے رہا ہوں، تیری بیگم کی ایڑی زمین پر نہیں لگتی، ہواؤں میں اڑتی ہے۔ دال میں کالا نہیں، ساری دال ہی کالی ہو گئی ہے۔ ہمیں کیا، دال کالی ہو یا کیڑے پڑے، ہمیں اپنے کام سے مطلب ہے۔ ویسے میدے، ہمارا صاحب بھی تو عقل کا ماٹھا ہی ہے، پہلے زنانی کو اکیلے چھوڑ گیا، اب گاڑی لے دی، وہ آپے سے باہر تو ہوگی ہی، گئی ہوگی اپنے پرانے یار سے ملنے۔ سغرا نے کباب منہ میں ڈالا۔ پر اب تو بڑی دیر ہو گئی، دیکھ آدھی رات ہونے کو آئی ہے۔ حمید نے سر اٹھا کر آسمان پر چمکتے ستاروں کو دیکھا۔ ہاں، اتنی دیر کبھی نہیں ہوتی، تھوڑا اور انتظار کرتے ہیں۔ پھر کیا کریں گے؟ بابر صاحب نے اپنا نمبر دیا ہے کہ کوئی مسئلہ ہو تو مجھے فون کرنا۔ حمید نے دوسری سگریٹ سلگائی۔ ہاں، بیوی چاہے آ کر تجھ سے لڑے، دیکھی جائے گی، نوی گڈی سیکھی ہے نا، کہیں ٹھوک ٹھاک نہ دی ہو۔ ایک پیالی چائے اور پلا دے، کباب تو سارے ڈکار گئی ہے۔ یہ سیاپا ہے۔ وہ بڑبڑاتی کچن میں چلی آئی۔ 1 بج گیا تو دونوں کو سچ مچ میں تشویش ہونے لگی۔ تب حمید نے بابر کو فون کیا۔ وہ اپنا کام سمیٹ کر ابھی بھی سونے لیٹا تھا، ساری نیند اڑن چو ہو گئی۔ میں آتا ہوں۔ اس نے بار بار ایمن کا نمبر ڈائل کیا مگر موبائل آف جا رہا تھا۔ اس نے مہرنسا کو جگایا مگر اصل بات نہیں بتائی۔ ایک دوست کو لے کر اسپتال جانا ہے، شہر میں اکیلا ہے۔ دماغ تو ٹھیک ہے، اب اس وقت آدھی رات کو اسے کوئی اور نہیں سوجا؟ شہر کے حالات دیکھو، میں نہیں جانے دوں گی۔ امی، اس نے دونوں ہاتھوں سے ماں کے کندھے تھامے۔ آج کسی کے کام آئیں گے تو ہی تو کل کوئی ہمارے کام آئے گا۔ اب کیا کریں، اس کی طبیعت رات کے اس پہر خراب ہو گئی ہے۔ آپ فکر نہ کریں، میں فون پر آپ کو اطلاع دے دوں گا۔ بمشکل ماں کو تسلی دیتا وہ طوفانی رفتار سے ایمن کے گھر پہنچا تھا۔ نہیں صاحب، ابھی تک نہیں آئی، حمید اس کے پوچھنے پر بتانے لگا۔ کچھ بتا کر گئی تھی؟ اب کہ اس نے سغرا سے پوچھا۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ بابر نے اپنے مختل ہوتے حواس سنبھالے تھے۔ اب وہ رات کے اس پہر ایمن کو کہاں تلاشے؟ وہ نئی گاڑی لے کر نکلی تھی۔ بابر کو یقین سا ہونے لگا کوئی حادثہ ہو چکا ہے۔ ایمن کہیں بھی جاتی رات ہونے سے پہلے گھر ضرور آ جاتی تھی، اور اب تھانے جائے یا اسپتال،
اس نے اسے اور پریشانی میں دانت کچکچائے۔ اسے ایمن پر غصہ آ رہا تھا۔ انسان گھر سے نکلے تو کوئی نام پتہ تو چھوڑ جائے۔ ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں، کوئی اطلاع آئے تو مجھے کال کرنا۔ فی الحال کسی اور سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ وہ پریشان حال تاکید کرتا گھر سے نکل گیا تھا۔ سغرا اور حمید اسے تعصب سے سر ہلاتے دیکھتے رہے۔ بابر تنہا نہ جانے کہاں کہاں بھٹکا تھا۔ قریبی ہسپتال اور پرائیویٹ کلینک جو کھلے تھے چھان ماری۔ اسے کیا خبر کہ وہ شہر کے کس حصے میں گئی تھی۔ مہرالنساء کا دوبارہ فون آیا۔ ممی، میرے دوست کی حالت بہت خراب ہے، مجھے اس کے پاس رکنا ہوگا۔ آپ مجھے بار بار کال نہ کریں، صبح گھر آ جاؤں گا۔ اس نے مہرالنساء کی کوئی بھی بات سنے بغیر موبائل آف کر دیا۔ اب اتنے بڑے شہر میں تمہیں کہاں تلاش کروں؟ اس نے سڑک کے کنارے پڑے پتھر کو بہت دور سے ٹھوکر ماری تھی۔ اور پھر صبح کے قریب اسے شاہمیر نامی شخص کا فون آیا۔ اسے ایمن کے ایکسیڈنٹ کا بتا رہا تھا۔ بابر کو ایمن کے ایکسیڈنٹ سے پریشانی سے زیادہ اس کے مل جانے کی خوشی ہوئی، ورنہ وہ وقار الحسن اور طارق کو کیا منہ دکھاتا، جن کا ہر فون ایمن کا خیال رکھنا پر ختم ہوتا تھا۔ وہ ایمن کا خیال رکھتا تھا، مگر سارا دن اس کے دروازے پر چوکیدار بن کر تو نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ آخر اس کی پڑھائی تھی، نئی نئی جاب تھی، گھر کا اکلوتا مرد ہونے کی ذمہ داریاں الگ۔ اب میں اسے پاکستان میں نہیں رہنے دوں گا۔ اس نے مصمم ارادہ کیا اور گاڑی کا رخ مطلوبہ ہسپتال کی طرف موڑ دیا تھا۔ تمہاری میت میں خوشی انچھوئی کلی کی طرح میرے اندر مہکنے لگتی ہے۔ جو سکون، جو طمانینت تمہارے ساتھ تمہاری ہمراہی میں ہے، مجھے کہیں اور نہیں ملتا۔ آوازیں تھیں کہ جان ہی نہ چھوڑتی۔ وہ لاکھ آنکھیں بند کرتی، کانوں پر ہاتھ رکھتی، تکیے میں سر گھساتی، یہ آوازیں جان ہی نہ چھوڑتی تھیں۔ میں اتنا بے وقوف نہیں ہوں کہ گھر آئی دولت کو لات مار دوں۔ کوئی خبیث انداز میں اس کے ارد گرد کہکے لگا تھا۔ ایمن، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ طارق اس کا ہاتھ تھام لیتا۔ نقصان ایسا تھا کہ بابر کو اسے فون کرنا پڑا۔ وہ پہلی دستیاب فلائٹ سے پاکستان پہنچ گیا تھا۔ وقار الحسن کو چھٹی نہ ملی، مگر وہ دن میں کئی بار فون کرتے۔ چاچا چاچی، مہرالنساء، مومو، جوجو، سدرا سب اس کے گرد موجود تھے، اور ایمن ان سے نظریں نہ ملا پاتی۔ اس کا دل چاہتا کہ وہ ان سے دور بھاگ جائے۔ اور یہ شخص، وہ خوفزدہ نظروں سے طارق کو دیکھتی، یہ کیوں اتنا پیار سے میرا ہاتھ تھام کر میرا حال پوچھتا ہے؟ اسے تو مجھ سے نفرت ہو جانی چاہیے۔ ایمن، طارق کا دباؤ اس کے ہاتھ پر بڑھتا تو کوئی کریہ آواز میں پکارتا، آؤ، اپنی سمتیں درست کر لیں، مجھے سونا ہے۔ وہ ہاتھ چھڑا کر آنکھیں موند لیتی۔ شہزادی، کیا چند سکے محبت کے خیرات نہ کرو گی؟ وہ ان لفظوں کو محبت سمجھتی تھی، ان میں چھپی حرص اور ہوس تو اب سمجھ میں آتی تھی۔ مجھے تو بس وہ پیسہ لینا ہے، سب کچھ اپنے نام کروانا ہے، اس کے بعد وہ اپنی زندگی جیے، میں اپنی زندگی جیوں گا۔ بہت پاپڑ بیلے ہیں، بہت جتن کیے ہیں، تب کہیں جا کر کچھ ہاتھ آنے کی امید بندی ہے۔ اذیت تھی جو روم روم میں اتر کر تڑپائی جا رہی تھی۔ پہلے تم تنہا تھی، اب میں تمہارے ساتھ ہوں۔ آج ہم پر پتھر برسانے والے کل ہماری لازوال محبت کی داستانیں بیان کریں گے۔ وہ اسے کس راہ تک لے آیا تھا؟ وہ کروٹ بھی بدلتی تو لبوں سے کرہ نکل جاتی۔ وہ انتہائی خود غرض اور مطلب پرست لڑکی ہے، ساری زندگی نہ اچھی بیٹی بن سکی اور نہ اب اچھی بیوی۔ میں تو اسے بہت پہلے سے جانتا ہوں۔ پہلے میں نے اسے اس کے باپ کے مقابل کھڑا کر دیا، اب وہ میرے لیے شوہر سے طلاق لینے کو تیار ہو گئی۔ کیا میں کبھی بھی اس کا اعتبار کر سکوں گا؟ ہرگز نہیں۔ اس کے لبوں سے چیخ نکل گئی۔ یہ تھی تمہاری اوقات، پہچانو ایمن، یہ تھی تمہاری حیثیت، منزل پر پہنچانے والی سیڑھی، ایسی ذلت، ایسی بے وقتی۔ ایمن کیا ہو گیا ہے؟ وہ اپنا چہرہ نوچ رہی تھی، چیخ رہی تھی، سب اس کے گرد جمع ہو گئے۔ طارق نے اس کی دونوں کلائیاں پکڑ لیں۔ ایمن، ہوش کرو، پاگل ہو رہی ہو۔ اور وہ ہوش میں آ گئی تھی۔ اس نے ایک ایک کا چہرہ دیکھا، وہ ان میں سے کسی کا سامنا نہیں کر پا رہی تھی۔ پلیز، آپ سب لوگ چلے جائیں یہاں سے، مجھے اکیلا چھوڑ دیں، وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر چلائی۔ ایمن، طارق نے کچھ کہنا چاہا، مگر اس نے ہاتھ جوڑ دی۔ پلیز، مجھے سونا ہے۔ حالانکہ اسے ایک پل کے لیے بھی نیند نہیں آتی تھی۔ بابر نے طارق کے کندھے پر ہاتھ رکھا، یہ اشارہ تھا کہ اسے فی الحال تنہا چھوڑ دینا چاہیے۔ سب ایک ایک کر کے باہر نکلتے چلے گئے۔ ایمن نے لیٹ کر دونوں بازو آنکھوں پر رکھ لیے۔ لاؤنج میں جمع سب اس کی آوازیں سن رہے تھے، شاید دروازہ تھوڑا کھلا رہ گیا تھا۔ میں تو کہتی ہوں چودھری صاحب، پیر کرمے شاہ کے پاس جائیں، کاکی کے لیے اچھا سا تعویذ لائیں، نظر لگی ہے۔ ہائے، کیسی بھری گود اجڑ گئی۔
ओए चुप, अपना ही वाबेला उठाए रखती है। चाचे ने डपट कर रख दिया। मैं कहता हूँ उसकी मत मारी गई, अल्लाह औलाद भी दे देगा। पर कुड़ी की जान तो चली जाती तो यकीनन रोए सुखन तारिक की तरफ था। मैं तो खुद उसके हक में नहीं था। तारिक भाई ने इसरार किया तो बाबर ने आस्तगी से कहा, सारी ख्वारी तो उसी ने झेली थी। पुलिस का सामना पूछगछ, वो तो दूसरे शख्स ने बयान दिया कि एक्सीडेंट उसकी गलती की वजह से हुआ था। कुछ दे दिलाकर मामला रफा दफा करवाया तो वो तो उस शख्स से मिलकर शुक्रिया भी अदा ना कर सका। शाहमीर ने बताया कि उसे दूसरे अस्पताल शिफ्ट कर दिया है। हालांकि शाहमीर ने सिर्फ और सिर्फ झूठ बोला था। बस गलती हो गई। मैंने सोचा घर की सवारी हो जाएगी, क्या मालूम था कि अनाड़ीपन में गाड़ी लेकर निकल जाएगी। ओ पुत्र, जनानी की हर जिद मानने के काबिल नहीं होती। मर्द को अपनी अकल भी लड़ानी चाहिए। मेहर साहब किचन में थी, वरना वो कुछ ना कुछ कहती। दुनिया दिखावे को सही, वो भी 4 दिन से यही थी। एमन ने तकिया कानों पर रख लिया था। बाकी अगली किस्त में। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ नहीं भूलना। मिलते हैं इसकी अगली किस्त में। अल्लाह हाफिज़।